अस्सलाम वालेकुम, हाफिज नासिर हेयर। दोस्तों, अगर आप यूरोप के ऐसे कंट्री के बारे में मालूमात चाहते हैं जहां का वीज़ा आपको घर बैठे मिल जाए, ई वीज़ा सहूलत हो, साथ ही आपको एम्बेसी के चक्कर ना काटने पड़े, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ सिटी से तल्लक रखते हैं और एक सिटी से दूसरे सिटी जाकर एम्बेसी में लाइनों में खड़ा होना उनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो श्योरिटी नहीं होती कि यार वीज़ा लगेगा या नहीं, तो ऊपर से काम का भी हर्ज होता है। तो ऐसे अब आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद है ये वीडियो, क्योंकि आज की वीडियो में आपको यूरोप के एक ऐसे कंट्री के बारे में मालूमात दूंगा जहां के वीज़े धड़ाधड़ लग रहे हैं, ई वीज़ा की सहूलत है। साथ ही अगर आप मेहनती हैं, आपके पास कोई स्किल है, तो आपके लिए वीज़ा लगने की रेशो 90 से 95% है, यानी लाजमी अप्रूवल आपकी हो जाती है, यानी वीज़ा आपको मिल जाता है। तो आपने देखना है इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक, ताकि आपको सारी बात समझ में आ जाए। आज की वीडियो में आपको उस मुल्क की मालूमात भी दूंगा, साथ ही कैसे आप वहां जॉब हासिल कर सकते हैं ये भी इंफॉर्मेशन दूंगा। इसके अलावा ई वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं ये भी बताऊंगा, और वहां पर कौन कौन सी इस वक्त जॉब जो है अवेलेबल हैं और जल्दी आप वहां पर जा सकते हैं। आपको ये सारी मालूमात मिलने वाली है आज की इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यूरोप के उस मुल्क की, अल्बानिया उसका नाम है। आप इस नाम से शायद वाकिफ हों। दोस्तों, ये यूरोप का बहुत ज़्यादा जो है वो माशी तौर पर मुस्तहकम मुल्क है। अगर इसके महल्ले वकू की, यानी इसके जो है वो बॉर्डर्स किस किस मुल्क के साथ लगते हैं उसकी बात करूं, तो एक तरफ जो है वो यूनान है यानी ग्रीस, और दूसरी तरफ इटली है, और साथ ही फ्रांस वगैरह। और अगर यहाँ का वीज़ा आसानी लग रहा है या आपको ई वीज़ा की सहूलत मिल जाती है, तो इसका मतलब ये कतन नहीं है कि ये मुल्क माशी तौर पर जो है वो लो है या यहाँ पर काम की सहूलत आपको मुयसर नहीं है। और अगर मैं आबादी की बात करूं तो 3 से 3.5 मिलियन यहाँ की आबादी है, यानी 35-40 लाख यहाँ के जो है वो लोग हैं। और उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत मुल्क है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि जॉब्स की, तो पहले जॉब के हवाले से आपको बता देता हूं। अगर आप जो है वो बहुत ज़्यादा आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, या आप जो है वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्होंने 4-5 जमातें पढ़ी होती हैं, उनके लिए मसला ये होता है कि यार हम कैसे जा सकते हैं, कौन से वीज़े पे जा सकते हैं। तो आपके लिए भी खुशखबरी है कि आप इस मुल्क जा सकते हैं, और कौन सा काम आप वहां जाकर कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको जॉब के बारे में बताने जा रहा हूं। तो पहले नंबर पर जो जॉब्स हैं ऐसे अफराद के लिए जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उसमें है कंस्ट्रक्शन की जॉब। दोस्तों, अगर आप जो है वो कंस्ट्रक्शन का नाम सुनते हैं तो उसमें इमारतें भी आती हैं, उसमें जो है वो सड़कें वगैरह भी आती हैं। मुकम्मल जो भी तामीरात का काम होता है वो सारा कंस्ट्रक्शन के अंदर आ जाता है। और ये फील्ड बहुत वसी है, क्योंकि ये 3-4 शोबों से मिलकर बनती है। जैसा कि एक इमारत बनती है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिशियंस की भी ज़रूरत होती है, प्लम्बर्स की भी ज़रूरत होती है, और इसके अलावा मिस्त्री और मजदूर वगैरह की भी ज़रूरत होती है। दोस्तों, तो आप इन तमाम जो है वो शोबों के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं इन शोबों के अंदर भी। और साथ ही अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपको बेहतरीन जॉब वहाँ पर मिल सकती है कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर। इसके अलावा होटल्स के अंदर बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, क्योंकि ऐसे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, और साथ ही सेहत का भी बहुत ज़्यादा वहाँ रुझान है। तो वहाँ पर होटलिंग का बहुत ज़्यादा जो है वो काम होता है। अब होटलिंग की भी फील्ड जो है वो वसी होती है। इसके अंदर जो है वो क्लीनिंग्स की भी जॉब होती हैं, खाना पकाने की जॉब्स हैं, वेटरिंग की जॉब्स होती हैं, कैशियर वगैरह। इसके अलावा जो है वो अगर आप जो है वो ड्राइवर हैं तो होटल्स और एयरपोर्ट से जो है वो लोग आने ले जाने और ले आने का काम भी आप कर सकते हैं। तो ये जॉब्स हो गई। इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर का काम जानते हैं, यानी डाटा एंट्री आपको आती है, तो बहुत सारे जनरल स्टोर्स और वेयर हाउसेस के अंदर जॉब्स आपको मिल सकती हैं, जहां पर जो है वो स्टोर कीपर के तौर पर भी जॉब अवेलेबल हैं। आपको वो भी जॉब्स जो है वो आपको मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आईटी डिपार्टमेंट के अंदर, तो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, या इसके अलावा आप कोई भी प्रोग्राम जो है वो बना सकते हैं, या आपने
گرافک ڈیزائننگ کے اندر کوئی ڈپلوما کیا ہے یا کوئی اس طرح کا کمپیوٹر سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ نے ڈپلوما کیا ہوا ہے یا آپ نے جو ہے وہ پراپر ڈگری وغیرہ کی ہوئی ہے تو آپ جو ہے یہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اگلا جو شعبہ ہے وہ ہے ہیلتھ کیئر کا۔ اب یہاں پر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں پاکستان کے اندر جو مختلف فیلڈز کے اندر جو ہے وہ پڑھے ہوئے ہیں، لیکن زیادہ پاکستان کی تعلیم جو ہے، ایک تو بہت زیادہ وسائل نہیں ہوتے لوگوں کے پاس کہ وہ اپنی اسٹڈی کو ہے جو ہے وہ پراپر مکمل کر سکیں، یعنی ڈگری لیول پر بھی کر سکیں یا ماسٹر لیول پر کر سکیں۔ تو ایسے لوگ بھی یہاں پر جا سکتے ہیں جن کے پاس صرف ڈپلوما وغیرہ بھی ہے کسی بھی فیلڈ کے اندر، کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ آپ جتنی بھی اسٹڈی کی ہوئی ہو تو کچھ ہزاروں میں ہی آپ کی جو ہے جاب لگتی ہے اور اس میں بمشکل ہی گزارا ہوتا ہے۔ تو فیملی کا فیوچر آپ برائٹ کر سکتے ہیں۔ ہیلتھ کیئر کی جاب کی میں تھوڑی سی آپ کو اور کلیئر کر دوں کہ وارڈ بوائے، نرسنگ ہے شعبہ، اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈاکٹرز تو ڈیفینیٹلی اس میں آتے ہیں وہ، اور اس کے علاوہ جو ہے فارمیسی کی بھی بہت زیادہ جابز ہیں۔ ایز اے سیل مین بھی آپ مختلف فارمیسیز کے اوپر جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ فارمیسی کا جو ہے وہ ہاؤ رکھتے ہیں یا آپ نے فارمیسی کا بھی کوئی 2 سال کا ڈپلوما وغیرہ کیا ہوا ہے یا فارمیسی کے میں جو ہے وہ مکمل آپ نے ڈگری حاصل کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ بہت زیادہ اور بھی ویکنسیز ہیں، جب آپ خود دیکھیں گے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ تو اب جاب آپ نے کہاں پر اپلائی کرنا ہے، کیسے حاصل کرنی ہے، تو یہ ہے کہ گھر بیٹھے آپ اپلائی بھی کر سکتے ہیں، گھر بیٹھے آپ آن لائن ای ویزا بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ جاب کے لنک جو ہے ڈسکرپشن میں ڈال دی ہیں میں نے، آپ نے سمپلی اس لنک پہ کلک کرنا ہے، اس کے بعد آپ کے سامنے ایک پیپر آ جائے گا، یعنی پیج آ جائے گا۔ آپ نے اس کے اوپر جو ہے اپنی جو بھی سکل ہے یا آپ نے جس بھی شعبے کے اندر پڑھا ہوا ہے وہ سرچ کر لینی ہے اور اس میں اپلائی کر دینا ہے۔ اب اپلائی کرنے سے پہلے یورپین فارم کے اندر آپ کی جو ہے وہ سی وی بنی ہونی چاہیے، کور لیٹر بنا ہونا چاہیے، آپ نے وہ جو ہے وہ پراپر اپنا سارا ایکسپیرینس جو ہے نا وہ اس میں لکھنا ہے، تاکہ پڑھنے والے کو یہ پتہ چل جائے کہ مجھے ایسا بندہ چاہیے تو یہ بندہ جو ہے وہ اس کے اوپر سوٹ کرتا ہے میری جاب کے حوالے سے۔ تو اس میں آپ نے اپنا کانٹیکٹ نمبر جو ہے وہ دینا ہے، جی میل اپنی جو آن ہے وہ لکھنی ہے۔ اب یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا سا غور سے اس بات کو سمجھ لینا ہے کہ جب آپ اپلائی کریں گے تو آپ نے پاسپورٹ وغیرہ جو ہے وہ اپنا جس کی 6 مہینے کی ویلیڈیٹی ہو اس کی بھی پکچر اپلوڈ کرنی ہے، وائٹ بیک گراؤنڈ وغیرہ کی جو آپ کی تصویریں ہیں وہ بھی آپ نے اپلوڈ کرنی ہیں۔ یہ اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے ویٹ کرنا ہے، وہ آپ سے خود کانٹیکٹ کریں گے۔ اب امپلائر آپ سے ایک چھوٹا سا جو ہے وہ انٹرویو لے گا کانٹیکٹ کرنے کے بعد، وہ اگر آپ اس کو سیٹسفائیڈ کر لیتے ہیں، اس نے وہی سوالات آپ سے ٹو دا پوائنٹ کرنے ہیں جو آپ نے اپنی سی وی کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ نے وہی سب لکھنا ہے جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، کیونکہ یہ ہے کہ اگر ان کو یہ لگے گا کہ یہ بندہ تو یار جھوٹ بول رہا ہے تو پھر وہ کیسے آپ کو ہائر کر سکتے ہیں۔ اب آپ کی بات اگلے کو سمجھ آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے کہ یار یہ بندہ اہل ہے اس جاب کے لیے، تو بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ ویزا فری بھی ملا ہے، اکاموڈیٹ وہ پراپر کرتے ہیں، کیونکہ جس کو فوری ضرورت ہے اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو اب یہاں پہ بات آتی ہے، آپ کا ایک اور سوال ہوتا ہے کہ جی یہاں کی ویزا فیس کتنی ہے، تو یہ تھوڑا کلیئر کر دوں کہ 25 سے لے کر 40-45 ہزار کے درمیان جو ہے یہاں پر آپ کو ویزا فیس پے کرنی پڑتی ہے، اور اس کا ویزا آپ کو آپ کی جی میل آئی ڈی پہ وہ جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں۔ ای ویزا کی جو سہولت ہے میسر ہے، اس لیے آپ کو آپ کے جی میل آئی ڈی پہ گھر بیٹھے آپ کو ویزا مل جاتا ہے۔ اب ویزا ملنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے اس کی جو ہے ہارڈ فارم نکال لینی ہے، پرنٹ نکال لینا ہے اس پیپر کا جس پہ آپ کا ای ویزا آئے گا، اور اس ای ویزے کے ساتھ آپ جو ہے وہ فلائی کر سکتے ہیں ٹکٹ وغیرہ کروا کے۔ اب یہاں پر ایک اور بات آتی ہے کہ جی ہم وزٹ ویزے پہ جانا چاہتے ہیں، تو دوستو وزٹ ویزے کے لیے بھی یہی پروسیس ہے، آپ کو سمپلی 6 مہینے تک کا بھی البانیہ کا وزٹ ویزا مل سکتا ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ یورپ کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پر بہت زیادہ پیسے لگانے پڑتے ہیں تب جا کے ورک پرمٹ ملتا ہے۔ اگر آپ خود جو ہے وہ یہ کام کریں گے تو ایک تو آپ کو ایمبیسی کی خواری نہیں ہوگی، ایجنٹوں کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا،
تو یہ ہے کہ ایک فری میں سہولت ہے نا کہ آپ خود گھر بیٹھے اپنے جو ہے وہ کمرے میں صرف لیپ ٹاپ کے سامنے یا کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے آپ نے یہ سارا پروسیس کرنا ہے، اپنے موبائل سے بھی آپ کر سکتے ہیں، ساری معلومات آپ کو میں نے دے دی ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ کرتے ہیں، آپ کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے، اس کے اندر فائدہ ہے۔ اگر آپ کا ویزا لگ جاتا ہے تو ایمبیسی فیس بھی تھوڑی سی ہے، یعنی ویزا لگنے کی جو فیس ہے وہ بھی تھوڑی سی ہے، اس کو پے کرنے کے بعد آپ کا ویزا جو ہے وہ نکل آتا ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ زیادہ تر جو یورپ کے ملک ہیں وہ ای ویزا کی سہولت نہیں دیتے، تو البانیہ ای ویزا کی بھی سہولت دے رہا ہے۔ تو اور ویزا لگنے کی جو ریشو ہے وہ بھی 90 سے 95% ہے، تو آپ کو ضرور اپلائی کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ وہاں کا ویدر بھی بہت اچھا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ جی ہمیں ساتھ ہی کنٹری کا ویدر بھی بتائیں۔ آپ یہ ہے کہ وہاں کا ویدر جو ہے فرینڈلی ہے، آپ وہاں پر جا کر جو ہے بہت سارے ملک ایسے ہوتے ہیں جہاں پر کام 1 مہینے ہوتا ہے، 2-3 مہینے بند رہتا ہے، تو یہاں پر ایسا کوئی سین نہیں ہے، یہاں پر کام ہوتا ہے ریگولر، 12 مہینے کام آپ کر سکتے ہیں، اچھی سیلری ہے، پاکستانی 3-4 لاکھ روپیہ سٹارٹنگ بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے جیسے آپ ترقی کرتے ہیں، جیسے جیسے آپ جو ہے وہ اچھے ڈیزگنیشن پہ جاتے ہیں، تو آپ کی سیلری جو ہے وہ اور بڑھتی جاتی ہے۔ تو یہ کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے لائک اور شیئر کرنا۔ اگر اس حوالے سے کوئی بھی آپ کا کوسچن ہے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ اس طرح کے مزید جو بھی انفارمیٹیو ویڈیوز ہیں آپ کو موصول ہوتی رہیں اور آپ کا فائدہ ہوتا رہے۔ بہت شکریہ۔